अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। पहले तो वही ट्रेडिशनल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। टॉपिक पाकिस्तानी है मगर यहाँ का भी सुन लें कि वो जो स्टिमुलेट बिल था, रिलीफ पैकेज कोरोना पे 1.9 ट्रिलियन डॉलर का, वो पास हो गया है। मगर उस तरह नहीं हुआ जिस तरह नैन्सी पेलोसी अपोजिशन में रह के कहा करती थी कि 2.2 बिलियन लूँगी और आम आदमी को $600 पर वीक ही दूंगी और ये वो एसेट्रा। अपोजिशन में रह के रोमांस झाड़ना बड़ा आसान होता है। हुकूमत होती है, हुकूमत की अपनी मजबूरियाँ ज़रूरतें होती हैं। और इन्हीं डेमोक्रेट्स ने जो पहले लड़ रहे थे, जब वो कहता था $400 दूंगा, 600 नहीं दूंगा दूसरे पैकेज के लिए, तो ये कहते थे नहीं 600 पूरे लेंगे। तो अब ये $400 भी नहीं दे सके, 300 दे रहे कंटिन्यू, जो वो छोड़ कर गया था। सिर्फ ये $1400 और दे रहे हैं, जो ये 2000 का मुतालबा करते थे, 600 डोनाल्ड ट्रंप दे कर गए थे। तो 12 और इन्हीं डेमोक्रेट्स ने ये सारी चेंजिंग की। 49-50 से ये पास हुआ है सेनेट में एक वोट से, और वो वोट भी डेमोक्रेट रिपब्लिकन का बीमार था। तो शादी थी मेरे ख्याल में किसी की, या बीमार था कोई उसकी फैमिली में, तो वहाँ गया हुआ था। तो बहरहाल अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जी जो पिंडी आप पारा इस्लामाबाद हैं, वो खास साहब से असल जो नाराज़गी इख्तलाफात हुए कि बुज़दार जैसे स्टूज को और KPK के वज़ीर आला को जो मिन्नतों और इस्तिखारों और जिन भूतों के कहने पर आए थे, इनको फ़ौरन उठाएं, वरना हुकूमत का परसेप्शन ख़त्म हो रहा है। बद इंतज़ामी का एक मंज़र उभरा हुआ है, मगर खान साहब नहीं मानते थे। तो अब खान साहब को जो झटका इस्लामाबाद में सेनेट में लगा है, और जिस तरह तहरीक एतमाद का वोट जो उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है, उसके बाद उन्हें सब समझ आ गया है कि वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। तो बहरहाल बुज़दार को हटाकर दो नाम सामने आए, दोनों चौधरीयों के, जिनके 10 वोट हैं पंजाब असम्बली में, और जो सबसे बड़ी इस वक्त किंग मेकर कहला रहे हैं कि जी वो ये दिखाते हैं कि एक तरफ मुस्लिम लीग हम उससे सुलह कर लेंगे, उनके साथ चले जाएंगे, मैं डायरेक्ट वज़ीर आला बन जाऊँगा। दूसरी तरफ आप हैं, मेरा वज़ीर आला लगा दें, क्योंकि ये वज़ीर आला तो जाना ही था। तो बहरहाल पहला नाम आया है राजा बिशारत का, जो वज़ीर कानून है इस वक्त, और वेलफेयर, सोशल वेलफेयर की मिनिस्ट्री भी शायद उनके पास है। ये इनके वालिद भी MP रह चुके हैं, और ये नवाज शरीफ के दौर में भी वजूद थे, और परवेज़ इलाही के दौर में भी, और परवेज़ इलाही की आँख का तारा है। सीजनड आदमी कहा जाता है, समझदार कहा जाता है, और साथ में ये भी कहा जाता है दिलचस्प कि ये शहबाज शरीफ के इंतज़ामी मामलात को, जहाँ इंतज़ामी मामलात के मेयार पे पूरे उतरते हैं कि जिस तरह सूबा चलाते थे वो, इनके बाकी मामलात भी बिल्कुल शहबाज शरीफ जैसे हैं कि मसलन 4 तो इनकी शादियाँ हैं, मुझे नाम भी पता है कौन कौन है, मगर मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। दूसरे हैं चीनी चोर, जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस हैं अदालत में, नैब में, खुसरो बख्तियार के छोटे भाई हाशिम बख्त, नाम है उनका हाशिम जवान बख्त, और ये फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त पंजाब में, इनका नाम है, और इनकी पार्टनरशिप है शुगर मिल्स में चौधरीयों के साथ। तो ये भी चौधरीयों के हैं। तो बहरहाल कुछ लोगों का कहना तो ये है कि ये अगले 72 आवर्स में और 96 आवर में ये तब्दीली आ जाएगी, मगर मेरा नहीं ख्याल है। मैं समझता हूँ कि हफ्ता तो लगेगा, मगर ये मुझे पहले भी अंदाज़ा था, और मैंने कल भी वीडियो में आपको बताया था कि ये होना ही होना है। तो बहरहाल आज ये मुस्तनद खबर मौजूद है। साथ में अब कहा यह जा रहा है कि खान साहब को एक मुनज़्ज़म तहरीक के ज़रिए बद इंतज़ाम साबित किया गया, और एक अंग्रेज़ी का फ्रेज़ है, मुहावरा कह लें, मुहावरा तो नहीं, एक स्लैंग कह लें कि कूप डी ग्रेस। खान साहब वो हो चुके हैं। कूप डी ग्रेस का मतलब है कि ज़ख्मी जानवर, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं ना ज़ख्मी घोड़ा, रेस में दौड़ने वाला घोड़ा अगर ज़ख्मी हो जाए तो उसे मार देते हैं, शूट टू किल। तो खान साहब के लिए ये अलक़ाबात इस्तेमाल होना शुरू हो गए कि यूसुफ रज़ा गिलानी की शख्स ने ये मंजर पेंट किया है कि खान साहब हार गए और खान साहब फारिग हो गए, और वो दौड़ में पीछे रह गए। किसी हद तक दुरुस्त है, एतमाद का वोट लेने से वो एक रस्मी कार्रवाई थी, मगर एतमाद का वोट जिस तरह लिया गया, जो ख़बरें हैं मोहसिन दावड़ ने जो बैठ कर टेलीविज़न पर कहा, और सोशल मीडिया पर हर तरफ स्प्रेड हो चुका है कि वहाँ भी वोट पूरे नहीं थे। एक तो शेख रशीद ने खुद कह दिया कि 3 वोट अर्ली मॉर्निंग हमारे पास कम थे और वक्ता पै गया था।
اب کہا جا رہا ہے کہ 4 اتحادی تو آئے نہیں، ایک واڈا کا ووٹ وہ مستعفی ہو چکے ہیں، اور بھی ایک جوریٹ کیا ہوا ہے اس میں جو خبر سوشل میڈیا پہ ہے۔ مگر میں نے پھر اسلام آباد ایک انتہائی سینئر ترین جرنلسٹ سے رابطہ کیا اور میں نے پوچھا یہ کیا ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا یہ تو بالکل اتنا تو نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے، مگر اسمبلی کے ذرائع، سیکریٹریٹ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ہاں مینوپولیشن ہوئی ہے، اور جو کروا سکتے ہیں مینوپولیشن انہیں کون روک سکتا ہے، انہوں نے کی ہے کہ اب ویڈیو دیکھیں، نمبر گنیں، تو وہ بہرحال 178 شو کر دیا گیا۔ تو خان صاحب کو سمجھ میں تو آ گیا ہے کہ منمانی نہیں کر سکتے، استخارے پہ نہیں رہا جا سکتا، اور جن بھوتوں کا حکم نہیں مانا جا سکتا، جو لائیں انہی کا حکم ماننا پڑے گا۔ تو اب دیکھیں ان دونوں میں سے کون آتا ہے۔ بہرحال پرویز الہی جیتتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ جی پی ڈی ایم نے ایک منظم تحریک کے ذریعے، خاص کر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے خان صاحب کو بدعنوان، بد انتظام، نااہل ثابت کر دیا، اور یوسف رضا گیلانی کی فتح نے اس پہ مہر لگا دی۔ دیکھیں یہ بالکل درست ہے کہ یہ پی ڈی ایم نے اور ان 2 جماعتوں نے کیا جو انتہائی مکار، چالاک، عیار اور تجربے کار تھیں، اور بدعنوان بھی بلا شبہ کہ زرداری کے لیے تو کہیں آج لفظ یوز ہوا کہ کیش ان چیف، جیسے یہاں اوباما کو کہتے تھے نا ڈپورٹیشن ان چیف، اور کیا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی کہا گیا کہ ہراسمنٹ ان چیف، تو یہ ہے کیش ان چیف، کمانڈر کیش ان چیف آصف زرداری۔ یہ بالکل درست ہے کہ ماہر ہیں وہ دولت خرچ کرنے کے، لگانے کے۔ وہ میرے سامنے کہہ چکے ہیں کہ بابا ہم تو کہتے ہیں ادھر کھڑے ہو یا ادھر کھڑے ہو اپنی قیمت لگاؤ۔ خیر یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، مگر اس میں دیکھنا یہ ہے کہ قصور کس کا ہے، یہ منظر کشی کرنے میں وہ کامیاب کیسے ہوئے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ مجھ جیسا عام آدمی جو وہاں سے بہت دور بیٹھا ہے، جس کے لوگوں سے چھوٹے موٹے تعلقات ہیں، کچھ کبھی خبر پتہ چل جاتی کبھی نہیں، اس نے بھی پہلے روز جب حکومت بنی، کیبنٹ سامنے آئی، تو ہیڈ لائن اسٹوری یہ دی تھی کہ خان صاحب نا تجربے کار ہیں، نا واقف حالات ہیں، اتنی منظم، اتنی تجربے کار، مکار، عیار، چالاک اور مشتعل اپوزیشن کی روشنی میں حکومت چلانا کوئی آسان نہیں ہوگا۔ بہت سمجھداری، بہت تحمل، بہت صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا، جو خان صاحب نے بالکل نہیں کیا، اور حالات یہاں تک پہنچے۔ اب خان صاحب بات کرتے ہیں ہائی مورل کی اور ان کے سپورٹر۔ آئیے یہ ہائی مورل بھی کس نے توڑا، یہ مورلٹی کا جو ایشو خان صاحب بھی اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھی بھی اٹھاتے ہیں، اور یہ 16 جو ایم این اے بکے اور انہیں معاف جس طرح سے کیا گیا، تو اب پلی یہ لی جا رہی ہے کہ دیکھیں اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی اپنی غلطی مان لے تو معاف کر دیں، تو پھر ہاتھ کاٹنے کا حکم ختم ہو جانا چاہیے مذہبی تعلیمات سے، اور جو چوروں کو، ڈاکوؤں کو سزائیں دی ہیں جنہوں نے پہلی بار کیا تھا، ان سب کو رہا کر دینا چاہیے۔ مگر وہ غریب ہیں، مظلوم ہیں، مجبور ہیں، وکیل کے پیسے بھی نہیں دے سکتے، تو وہ کیسے چھوٹ سکتے ہیں؟ اور ہماری عدالتیں تو طاقتوروں کو جب چھوڑتی ہیں تو دکھانا بھی ہوتا ہے، تو وہ غریبوں سے جیلیں بھرتی ہیں۔ خیر یہ ایک دوسری بحث شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں خان صاحب جب ہائی مورل کی بات کرتے ہیں نا، تو شروع ہوتی ہے بات جو مجھے یاد پڑتا ہے عامر کیانی وزیر صحت سے، جنہوں نے 40 بلین روپے کا گھڑبل گھٹالہ کیا، جو سچ جھوٹ مجھے نہیں پتا، اور خان صاحب نے انہیں خاموشی سے اتار کے اپنے سیکریٹریٹ میں بٹھا دیا، جو ابھی سینٹ میں الیکشن ٹکٹ دینے کے لیے جو خان صاحب نے پارٹی بورڈ بنایا تھا اس کو بھی سر ہیڈ کر رہے تھے۔ یہ پہلا واقعہ تھا۔ پھر عمران خان صاحب کے ساتھی کہتے ہیں، ان کے حمایتی کہتے ہیں کہ یہ چینی، آٹا، گندم، یہ سب مہنگائی مینیج کی، مینوپولیٹ کی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون نے۔ مان لیتے ہیں ایسا ہی ہوا ہوگا، ان کی پینیٹریشن ہے سوسائٹی میں، خاص کر مسلم لیگ کی کاروباری حلقوں میں، ادھر سندھ میں پیپلز پارٹی کی آصف زرداری کے ذاتی دوست ہیں، ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے۔ مگر تو خان صاحب کو سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ یہ ایسا ہو رہا ہے، تو جہانگیر ترین جو ان کے لیے جہاز بھر بھر کے لوگ لے کر آیا کرتا تھا، خرید کے اور بیچتا تھا، تو آپ نے اس کے گلے میں فلم باندھ دی،
جب فلم باندھی تو اتاری بھی نہیں، تحقیقات کرنے کے بعد آپ نے اسے کھلا چھوڑ دیا. تو پبلک تو وہ دیکھے گی نا. مطلب اپوزیشن کو تو آپ خود کامیاب کرتے رہے. اسی طریقے سے آپ نے کہا ووٹ چوری ہو گیا اور یہ خرید رہے ہیں. کیا خریدار ہی مجرم ہوتا ہے؟ بیچنے والا مجرم نہیں ہوتا یا بکنے والا مجرم نہیں ہوتا؟ 2008-18 میں بھی آپ کے ہی لوگ بکے، اب پھر آپ کے بک گئے. کیا اور دوسرے جو آپ نے جس طرح سینٹ کے، میں 2018 کی بات نہیں کرتا، جس طرح سینٹ میں آپ نے ٹکٹ بانٹے اربوں پتی کروڑ پتیوں کو، وہ ہائی مورل پہ آتا ہے یا کسی پولیٹیکل نارمز پہ پورا اترتا ہے؟ ایک نظریاتی پارٹی میں یہ ممکن ہے؟ چلیں یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. جب آپ نے چور پکڑ لیے، آپ نے ان کو سزا نہیں دی کیونکہ آپ کو اعتماد کا ووٹ چاہیے تھا، تو آپ نے کہا چھڈو جان دیو، ہم نیکسٹ ٹائم نہ کریں. آپ نے صبح کو ووٹ لے لیا. یہ ہائی مورل گراؤنڈ ہے؟ یا آپ کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی، شور نہیں کرنا چاہیے تھا آخری دن تک جو آپ نے ووٹ لینے کے بعد، اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد تقریر کی، اس میں پھر وہی نعرے؟ آپ کا اپنا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ صبح گئے تک اعتماد کا ووٹ لینے سے پہلے 3 ممبر کم تھے، بھگدڑ مچ گئی تھی. پھر جب اس سے کہا گیا کہ یہ جو 16 لوگ ہیں ان کو کیا سزا آپ نے دی، تو اس نے کہا تم تو یہ چاہتے ہو ہم اقتدار سے باہر ہو جائیں، میں وزیر نہ رہوں، ایم این اے رہ جاؤں. اگر ان 16 کو ابھی نکال دیتے تو یہ حکومت تو گئی تھی. تو حسب یہ مورلٹی پہ جو آپ ہائی مورل کی بات کرتے ہیں، اس پہ کوئی ایک چیز بھی پوری اترتی ہے؟ تو حسب بات یہ ہے کہ بزدار کا کنٹینیوشن ہو یا کے پی کے کا وزیر اعلیٰ کا کنٹینیوشن ہو، سینکڑوں درجنوں واقعات اگر یاد آ رہے ہیں، تو ہائی مورل پہلے اپنے اوپر نافذ کیجیے یا آپ اس پہ گفتگو نہ کریں. انہیں سیاسی چالوں کے ذریعے جیسے وہ چالیں کھیل رہے ہیں آپ شکل دیں. وہ آپ سے کہیں بڑے تجربے کار ہیں، ماہر چور ہیں. آپ ابھی تک عدالتوں میں ایک چوری بھی ان کی ثابت نہیں کر سکے، سزا نہیں دلوا سکے. نواز شریف اقامہ پہ گیا، پانامہ پہ نہیں گیا، تو سب کو پتہ ہے نا. اور جو عدلیہ جس طرح متنازع ہے، اور جب آپ کہتے ہیں وہ بھاگ گیا اور آپ کہتے ہیں کہ میڈیکل رپورٹس آپ کی کابینہ بھی کہتی جھوٹی تھیں، تو وہ آپ کی بد انتظامی کا ثبوت ہے نا. حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ کن لوگوں نے بھگوایا، ترلے ڈالے فوجیوں نے ڈال کے. میں ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں، ٹھوکر نیاز بے میں کہ جب نیب کے وہ ڈیٹینشن سینٹر میں تھے، فوجیوں نے جا کے ترلے ڈالے کہ نواز شریف آپ یہاں چلے جائیں. کیونکہ مجھ جیسے لوگ 4 سال پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ ریاست اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ نواز شریف جیسے بندے کو اب جیل میں نہیں رکھ سکتی. اور وہی ہوا، وہ آرام سے چلا گیا اور آپ کے لوگوں نے میڈیکل رپورٹس بنا کے دیں. تو یہ بد انتظامی آپ کے گلے میں پڑے گی نا. کرواتا کوئی ہے آپ سے، مگر جاتا آپ کے کھاتے میں ہے. تو خاصا میں ساری چیزوں کو نوٹ کریں. 2 سال رہ گئے ہیں، اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کر کے دکھا دیں. ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، مگر چالوں کے جواب میں وہی سیم چالیں چلیں گے اور بدعنوانی کا شور مچائیں گے، چور چور کا شور مچائیں گے اور ہائی مورلٹی کی بات کریں گے، تو آپ پر پہلے ذمہ داری عائد ہوتی ہے. مجھ جیسے لوگ اس فلاسفی کے بالکل قائل نہیں ہیں کہ چور کا دشمن جو دوسرا چور ہے اگر، تو اس کی سے دوستی کر لی جائے. کمینے کا دشمن اگر کمینہ ہے تو اسے بھی کمینہ ہی تصور کرنا چاہیے یا اسے بھی برا ہی تصور کرنا چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک برے سے لڑائی ہو گئی ہے تو اس کا جو دشمن ہے برا، اس سے دوستی کر لی جائے. تو میری مخالفت، جو لوگ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ کبھی پیپلز پارٹی کا بنا دیتے ہیں، کبھی مسلم لیگ نون کا، تو میں یہ کہوں گا کہ ہم جیسے لوگوں کی قدر کریں. ہم سچ بولتے ہیں، کوشش کرتے ہیں سچ بولنے کی. ہم بہت کچھ جانتے ہیں مگر کیاس نہیں پھیلانا چاہتے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ سے کل دوبارہ بات کریں.